اب میں گزارش کرتا ہوں صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو جس چیز پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس سیشن میں ڈائیورسٹی تھی۔ کتنے زیادہ ممالک سے لوگوں نے اس مختصر وقت میں حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ایران سے ہمارے دو نہایت ہی قابل احترام اسپیکرز یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر علی بیات اور ڈاکٹر علی کاؤسکی۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ڈاکٹر محمد افسر راہوین اور ڈاکٹر احراری جو افغانستان سے ہمارے قابل احترام مہمان ہیں، ڈاکٹر اعجاز رانا صاحب جو کویت سے بطور خاص اس کانفرنس کے لیے تشریف لائے، آپ یہاں پہ تشریف رکھتے تھے، اور ڈاکٹر فضل الرحمان فاضل جو یو کے میں موجود تھے۔ یہ بڑی خوبصورت شخصیت ہیں۔ انہوں نے یہ مصر میں سفیر تھے افغانستان کے، اور انہوں نے اپنی سفارت کے دوران حکومت افغانستان کے بجٹ سے مصر میں علامہ اقبال پہ 4 کتب کی اشاعت کی۔ آپ افغان اور جو وہ محبت ہے اقبال سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر جعفر سمدانی گیلانی جو کویت سے تھے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر خالد لطیف جو مقبوضہ جموں کشمیر سے ہم سے مخاطب تھے، ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اقبال چونکہ اوریجنلی کشمیر سے تھے، تو کشمیری لوگوں میں اقبال کی بہت زیادہ اونرشپ ہے، اور کشمیر سے اگر کوئی اس کانفرنس میں شریک نہ ہوتا آن لائن یا ان پرسن، تو یہ کانفرنس یقینی طور پہ نامکمل ہوتی۔ کشمیر سے شرکت کے ساتھ ہی کانفرنس مکمل ہوئی ہے، تو میں ان کی غیر موجودگی میں بار دیگر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ابھی آپ نے گفتگو سنی اسپین سے فاضل مقرر جو گفتگو کر رہے تھے، ایک تو ان کا ایکسپیرینس ٹورڈز اسلام اور کتنی ڈیپتھ کے ساتھ وہ اقبال کو، اس کی پوئٹری کو، اس کی فلسفی کو جانتے تھے اور اسے بیان کر رہے تھے۔ یہ حیران کن امر ہے کہ ویسٹ میں جتنے ریورٹ مسلمز ہیں، جو یعنی دوسرے مذاہب سے اسلام میں آتے ہیں، ان میں موسٹ پاپولر تھنکر اور فلاسفر جو ہیں وہ محمد اقبال ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماڈرن ویسٹ ہے اس کو اسلامی نقطہ نظر سے کسی نے اس طرح ایکسپلور نہیں کیا جس طرح علامہ اقبال نے کیا ہے، کہ جو یہ بتا سکے کہ ہمارا اختلاف کن بنیادوں پہ ہے اور کیسا ہے ان سے۔ میں بہت ہی اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ڈاکٹر نجیب جمال صاحب کے پہلو میں بیٹھ کے یہ خوبصورت نشست جو ہے یہ سماعت کی، اور وہ بجا طور پہ اردو زبان و ادب کے ان قابل قدر اساتذہ میں ہیں جو پاکستان میں اس زبان کے لیے اس وقت ایک استعارے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا جو جملہ تھا وہ ان کی اقبال پہ دسترس کو اور اقبال سے ان کی محبت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اقبال اردو کا اسم اعظم ہے۔ اور ڈاکٹر بابر نسیم آسی صاحب جو شعبہ فارسی کے صدر نشین ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، جو اقبال کا مادر علمی ہے، اس سے تشریف فرما تھے، اور ان کی یہاں موجودگی ایک بڑا معنی رکھتی ہے، اقبال کی نسبت سے بھی، فارسی کی نسبت سے بھی، اور جس موضوع پہ مضمون پہ انہوں نے گفتگو کی رومی اور اقبال پہ،
بہت خوبصورت پیرائے میں انہوں نے گفتگو کی. وقت کی قلت نہ ہوتی تو جی یہی چاہ رہا تھا کہ یہ گفتگو کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. میں اگر کوئی میں نے مس کیا ہو ان میں سے تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت. وہ ہماری بہن ایران سے تشریف لائی تھی. انہوں نے فردوسی یونیورسٹی سے ایک تو انہوں نے بڑا حیرت انگیز انکشاف یہ کیا کہ یہ جو آج کل عربی کا ایک مشہور ترانہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ یہ علامہ اقبال کا ہے. اور سچی بات ہے خود ہم نے بھی اس بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا اور ہمیں معلوم بھی نہیں تھا. میں اس انفارمیشن پہ ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ آپ کو بغیر کسی بخل کے اور کنجوسی کے داد دینی چاہیے ایران سے تشریف لائے ہوئے اپنے تینوں نہایت معزز مہمانوں کو کہ جتنی فصاحت اور بلاغت سے اور جتنی نفاست اور عمدگی سے اور جتنی مہارت سے انہوں نے اردو زبان میں گفتگو کی ہے. ایک لمحے کے لیے محسوس نہیں ہوا کہ یہ تہران سے یا مشہد سے تشریف لائے ہیں. یہی لگ رہا تھا کہ یہ کراچی سے یا یہیں لاہور سے تشریف لائے ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ دیکھیں کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. ہم اگر زبان فارسی سیکھتے ہیں ہمارا ایران پہ کوئی احسان نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو ہماری زبان تھی. جیسے ان کے ہاں پرورش پاتی رہی ہمارے ہاں بھی پرورش پاتی رہی. کئی سو سال تک ان کے ہاں عدالتی زبان رہی ہمارے ہاں بھی عدالتی زبان رہی ہے. فارسی زبان ہمارا اور ایران کا ایک وحدت کا رشتہ ہے. جو مختلف رشتے ہیں ان میں سے ایک وحدت کا رشتہ ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں جیسے پاکستان اور انڈیا تقسیم ہوئے ہیں نا دو قومی نظریہ. یہ جو زبان فارسی دری تاجکی جو بھی نام اسے دے لیں ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان ایران افغانستان تاجکستان یہ ایک قومی نظریہ ہے. ایک قومی نظریہ ہے. زبان فارسی ہمارے درمیان ایک بہت بڑی وحدت ہے. تو اس لیے اگر ہم میں سے کوئی اچھی فارسی بولتے ہیں ڈاکٹر بابر نسیم آسی صاحب یا عبدالرؤف رفیقی صاحب یا ہمارے دیگر اساتذہ فارسی یہ ہمارا ایران پہ احسان نہیں ہے. لیکن اگر ایران والے اتنے سلیقے سے اتنی اچھی اردو بولتے ہیں تو ان کا ہم پہ احسان ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ تہران یونیورسٹی اتنے عرصے سے زبان اردو کی خدمت کر رہی ہے جو غالب کی اقبال کی زبان ہے. اور میں اس پہ ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں بار دیگر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. ہم نے بھوک کی کوئی پرواہ نہیں کی تھکاوٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ہمیں روحانی خوراک مل رہی تھی. وہ جو قوت ملکوتیہ ملتی ہے وہ قوت جسمانیہ پہ غالب آ جاتی ہے. جیسے وہ سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کسی نے نقل کیا ہے تفسیر میں کہ ما کلات خیبرہ بقوت جسمانیت ولا بقوت غذائیت ولا بحرکت جسمانیت ولیکن ایدت بہ بقوت ملکوتیت. کہ میں نے خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا وہ اپنی قوت غذائیہ اور حرکت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا بلکہ وہ میں نے اپنی قوت ملکوتیہ سے اکھاڑا ہے. تو اقبال جو ہے وہ ملکوت کے شاعر ہیں اور لاہوت کے شاہین ہیں. تو ان کی خوراک ہمارے اندر منتقل ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ وہ جذبہ تھا جو رفیقی صاحب نے اور ان کے رفقا نے ہمارے درمیان بپا رکھا ہے. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آج کی اس کانفرنس میں آپ نے ہمارے سیکھنے کا اور اس مکالمے کا اتنا شاندار اور بہترین اہتمام کر رکھا تھا. اللہ تعالی ہمیں اقبال کے فیوز و برکات سے ہمیشہ مالا مال رکھے. اگر کوئی نام مس ہوا ہو تو میں اپنی کوتاہی پہ معذرت خواہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.